میں ایک سفر میں تھا، نومبر کا غالباً مہینہ تھا، تو ایک بندہ نا بیڈ شیٹ بسترے کی چادر باندھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے نہ ہلانا، مجھے نہ ہلانا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک کپڑا بھر گیا، ایک شلوار بھر گئی، دوسری بھر گئی، اب یہ بیڈ شیٹ ہے، میں چپ کر کے ضبط کر کے بیٹھا ہوں، اگر ہلا تو ایسے دست لگے، موشن لگے ہوئے ہیں، یہ بیڈ شیٹ پڑی تھی، اب یہی بھی ختم ہو جائے گی، اوپر سردی ہے، میں دھوؤں گا کیسے؟ اچھا، میں نے کہا آپ بیٹھے، میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ میں گیا جلدی جلدی، میں نے جا کے نا یہ جاپانی پھل املوک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ املوک بھی کہتے ہیں کچھ۔ اچھا، یہ پھل جو ہے میں لے آیا، اس کو دھو کے میں نے کہا اس کو چھلکا سمیت کھانا شروع کر۔ ایک دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، 2-4 میں نے کھلا دی۔ میں نے کہا یہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا، اور واقعی میں نے دیکھا تو پھر وہ چلتا پھر رہا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ مجھے فائدہ ہو گیا اور جاپانی پھل سے مجھے نفع ہوا۔ آج کل آیا ہوا ہے ہمارا موسم ہے، اور وہی تو یہ کشمیر اور یہ پہاڑوں کی آپ کے بہت بڑے بڑے درخت میں نے دیکھے اس کے، اور بہت خوبصورت لگتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کا علاج ہے، اپینڈکس نہیں ہوگا جو استعمال کرے گا۔ گلے کی خراش، نزلے زکام کا علاج ہے، یا بھی موسم تبدیل ہوگا نا، اللہ پاک جاپانی پھل لے آتا ہے، موسم تبدیل ہوگا۔ اور پرانے نزلے زکام کا علاج ہے، اور جس کو پرانا کیرا ہو، دائمی نزلہ ہو، اس کا علاج ہے۔ جسمانی کمزوری کا علاج ہے، جو بندے کہتے ہیں کہ ہماری جسمانی کمزوری ہے، چھوٹی سی چیز کا فائدہ بتا رہا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کھاتے ہیں کوئی چیز لگتی نہیں ہے، اس کا زبردست علاج ہے۔ ایک بندہ، میں نے ایک دفعہ ایک چیز کا فائدہ بتایا، اس نے گھر جا کے بتا دیا، کہنے لگا ہاں تیرے پیر نے وہ چیز بیچنی ہوگی اس لیے۔ انہوں نے کہا ابا نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نے بال ایسے دھوپ پہ چٹے کیے ہیں، سفید کیے۔ ابا کہنے لگا ہم نے بال ایسے دھوپ میں سفید کیے ہیں، پیروں کے پاس بڑے گر ہوتے ہیں، یہ باہر کوئی خود کھڑا کیا ہوگا بندہ۔ یہاں میرے نام کے فلیکس لگے ہوئے تھے، میں نے منت کر کے ہٹوایا، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میری دکان ہے، اور دکاندار مخلص آدمی ہے، اس نے فلیکس لگوا دیا کہ حضرت کی چلو نام سے کوئی، اور میں نے منت کر کے اتروا دیا، میں نے کہا بھائی مہربانی اتار دے۔ اس نے ایک فلیکس کے بعد دوسرا فلیکس لگوا دیا، ایک پہلے فلیکس ابا والا تھا، ایک گدڑی والا لگوا دیا۔ لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا جی پہلے ایماندار تھی، اب دکانداری بھی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے بعد میں دیکھا کہ فلیکس لگے ہوئے ہیں۔ کمزوری کا بہترین علاج ہے، لاجواب علاج۔ ایک جاپانی پھل، 7 باداموں کی گریاں، 7 کشمش، 1 چمچ شہد اور 1 کپ دودھ، شیک بنا کے پئیں، دیکھیں کمال دیکھیں۔ لیکن پہلے یہ باداموں کی گریاں اور کشمش، اس کو پہلے آدھے چوتھائی کپ پانی میں پہلے گھوٹ لیں، پھر دودھ ڈالیں اور شیک بنا کے پئیں، اور اس کا بہترین لبریز، لب سوز پئیں، لبریز بھی ہو، لبدوز بھی ہو، لب سوز بھی ہو۔ کمزوری کا علاج ہے، زبردست علاج ہے، اور جیسے خود خوبصورت ہے ایسے بندے کو، اور جو حاملہ خواتین اس کو استعمال کرتی ہیں ان کی نسلیں ایسی خوبصورت ہوتی ہیں۔ اچھا، بینائی کو بڑا فائدہ دیتا ہے، بہت فائدہ دیتا ہے۔ نظر میں، نظر کے لیے لاجواب ہے۔ کیوں؟ یہ پھل ہوتا وہاں ہے جہاں آلودگی نام کی چیز نہیں ہوتی اور کھاد نام کی چیز نہیں ہوتی۔ آپ پہاڑوں کے ان جگہوں پہ جائیں، یہ پھل ہوتا ہی وہاں ہے جہاں آلودگی نام کی چیز نہیں ہوتی۔ ایک فائدہ اور ہے، وہ لاہوریوں کے لیے نہیں ہے، باقی ساری دنیا سن رہی ہے، نظام ہضم کو ٹھیک کرتا ہے۔
لاہوریوں کے لیے نہیں ہے. تو بولے ان کا تو نظام ہضم ویسے ہی ٹھیک ہے, ان کا نظام ہضم تو ویسے ہی ٹھیک ٹھاک ہے, بہترین ہے, لاہور کے لیے نہیں ہے, وہ دوسروں کے لیے, چونکہ پوری دنیا آواز سن رہی ہے, دوسروں کے لیے ہے. نظر کے لیے لاجواب, بواسیر اور قبض کے لیے لاجواب. نان کھاتے ہیں, یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال. میں سمرقند میں جا رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ ایک بندہ ہے یہ نان بناتا ہے. اچھا, میں کہا بتائیں. اس نے تندور میں سے ایک چھوٹی سی ٹکیا نکالی, تندور میں سے, سمرقند میں, اور اس کے اندر ہلکا سا قیمہ تھا اور وہ نان تھا. اس لیے وہاں نہ بیماریاں ہیں نہ تکلیفیں ہیں, نہیں ہیں, وہ غذائی اور ہیں. آنتوں کے زخم, اور میں نے کہا نا کہ وہ اس بندے کو بیچارے کو آنتوں کی یا آنتوں کی حرکت موومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم موشن دست, یا بڑھتی ہوئی عمر کے لیے, یہ جو عمر بڑھتی ہے جب انسان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں, جسم کمزور ہوتا ہے, اعصاب اعضاء کمزور ہوتے ہیں, بڑھتی ہوئی عمر کے ان نقصانات کو روکنے کے لیے یہ زبردست چیز ہے اور بہت کمال چیز ہے, بہت زبردست چیز ہے, بڑھتی ہوئی عمر کے ان مسائل کو روکنے کے لیے. موٹاپے کا بھی علاج ہے, علاج ہی علاج ہے چھوٹی سی چیز اور بہت مختصر چیز ہے, لیکن اس کے اوپر اس کے فوائد بہت زیادہ. چھوٹی چیز زندگی پہ اثر ڈالتی ہے. آقا کا فرمان مجھے یاد آیا, فرمایا کہ جو صرف شفقت کی وجہ سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لے, اللہ کی رضا کے لیے شفقت کی وجہ سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے, اس کے سر کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملے گی. اور میرے آقا نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے, ان دونوں انگلیوں کو ایسے فرمایا, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا کٹھا, جو کسی یتیم بچی یا بچے کی کفالت کرے, اور میں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا, میرے قریب ہوگا جنت. عمل چھوٹا سا ہے, چھوٹے سے عمل میں ایک طاقت بھی ہے اور چھوٹے سے عمل میں ایک تاثیر بھی ہے. غور سے سنیے گا, ایک رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں. ایک سفر کے مہینے میں سیلاب آنے والا ہے جو بہت سو کو لے کے بہہ جائے. 2 مہینے ہیں, غور سے سنیے گا. کتنی موتیں, کتنے زندگیاں, کتنے رزق, کتنی صحت, کتنی عروج, کتنا کمال, کتنا زوال. اٹھاتا رہتا ہوں, جگاتا رہتا ہوں, قدم قدم پہ. بندہ اگر بچے گا صرف 3 چیزوں کی وجہ سے. سفر کہتے ہیں پیلے کو, سفرا کہتے ہیں پلاہٹ کو. یہ یرکان جو ہوتا ہے, یرکان آپ نے کہا نا سفرا کا علاج ہے, آپ نے سفرا کی بیماری ہے, یرکان پیلا ہوتا ہے. ایک شیطان ہے جن کا رنگ سفرا ہے, پیلا ہے. ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے, اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں, کرتے چلے جاتے ہیں. ان کا کام صرف نظر بد ہے. سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے, ٹھکانوں میں چلے جائیں گے, گوشوں میں چلے جائیں گے, واپس چلے جائیں گے. پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے, جیسے نا چھریاں, پورا سال تیز کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے پورا سال. اب سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے, اور ایسے جیسے میں کیا بتاؤں آپ کو, ایک دم دیوار ہٹے گی, اور وہ ظالم جنہوں نے سارا سال اپنے ہتھیار تیز کیے ایک دم ایسے ٹوٹ پڑیں گے انسانوں. میرے حضور نے ایسے نہیں فرمایا, میری امت کی اکثر اموات نظر بد سے ہوگی. 2 مہینے ہیں, غور سے سنیے گا. ایک مہینہ 15 شعبان جس میں فیصلے ہوتے ہیں, کتنی موتیں, کتنے زندگیاں, کتنے رزق, کتنی صحت, کتنی عروج, کتنا کمال, کتنا زوال.
کس کو کیا 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 ملنا ہے. ایک فیصلے وہاں ہوتے ہیں اوپر، اور ایک یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں ایک سیلاب آتا ہے، بڑا طوفان ہوتا ہے. کسی کا رزق، کسی کا بخت، کسی کی صحت، کسی کی مقدر، کسی کا پلاٹ، کسی کا کاروبار، کسی کا بیٹی اور کسی کی طلاقیں اور کسی کے جھگڑے اور کسی کی لڑائیاں اور کہیں نفرتیں اور کہیں خون ریزی اور کہیں کیا 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 کیا. لیکن میرا کریم آقا میرے اللہ نے اگر یہ آزمائشی نظام بھیجے ہیں تو ان کا حل بھی بھیجا ہے. غور سے سنیے گا، ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں. میرے حضور کا فرمان ہے میری امت کی سب سے زیادہ اموات جو ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی. اور نظر کو تین چیزیں، نظر سے بندہ تین چیزوں کی وجہ سے بچ سکتا ہے. پھر سنیں غور سے، نظر بد سے جو بندہ اگر بچے گا صرف تین چیزوں کی وجہ سے. سب سے پہلے کلام الہی، دوسرا فرمان مصطفیٰ جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں. کلام الہی سے مراد قرآن، فرمان مصطفیٰ سے مراد مسنون دعائیں. اور تیسری چیز نظر سے جو بچتا ہے، کسی کی نظر میں رہتا ہے تو نظر سے بچتا ہے. اور سنو غور سے، وہ نگاہ دعا میری نہیں ہے، میں خالی بھانڈا ہوں، خالی برتن ہوں. جن بزرگوں سے میرے نسبتیں ہیں، جنہوں نے مجھے خلافتیں توجہات دی ہیں، وہ انہی کی ہیں نگاہ دعا. فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، وہ انہی کی نگاہ دعا ہے چاہتے. اب یہ نگاہ اتنی ضروری تو ہے، اسی نگاہ نے تو صحابی بنائے ہیں. ہاں، ورنہ عربی جاننے والے تھے. میرا اللہ کہتا ہر صحابی کے سرانے قرآن پڑھا ہوتا، صبح اٹھتے قرآن پڑھتے. وہ عربی جاننے والے تھے. نہیں، کسی صاحب نظر، کسی صاحب دعا کو بھیجا اور قیامت تک کے لیے ایک دلیل دی. اگر زندگی میں سبق جاری رکھنا ہے تو صاحب نظر، صاحب نگاہ کی نظر میں رہنا، نگاہ دعا. اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ایک جنات کا غول ہے جسے کہتے ہیں نا شیطان ابیض. شیطانوں کا ایک پورا لشکر ہے جو سفید رنگ کا ہے. ایک شیطان ہے جن کا رنگ صفرا ہے، پیلا ہے. ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے. سوچیں، انسان جو نظر بد لگاتا ہے اس کی نظر اتنی ہی طاقتور ہے. اتنی طاقتور تو ہے کہ کتنے واقعات آپ نے دیکھے، میں نے سنے، کچھ دیکھے کہ پنچکی چل رہی تھی پہاڑوں پہ جو پانی سے چلتی ہے. دو نظر لگانے والے تھے، ان میں ایک اب بھی موجود ہے. تو اس نے کہا پتھر توڑ. کیوں کہتے ہیں نظر پتھر توڑ دیتی ہے. اس نے ایسے دیکھا، اس نے پھر دیکھا، ہٹوئے ہٹ، اس نے ایسے دیکھا اور ٹھا ٹھا ہو توڑ گیا پتھر. یہ تو انسان کی، میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ سنا کے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. یہ تو انسان کا حال ہے، جنات کی نظر کی کیا طاقت ہوگی. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، مشرکین مکہ نے جہاں سارے ہیلے کیے میرے حضور پہ وار کے، وہاں نظر بد کا بھی ہیلا کیا. ایک بندہ مشہور تھا جو چیلنج پہ نظر لگاتا تھا، اس کو لے آئے، کہا حضور پہ نظر لگا، محمد پہ نظر لگا اور ان کو موت میں مار دے نظر لگا کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور اس نے نظر لگائی اور اپنی پوری جان ماری، اپنی پوری کوشش کی، وہ رب نے اس کو ناکام کیا. کیوں؟ نظر لگاتے ہیں، ان کا کام صرف نظر لگانا ہے. نظر اتنی طاقتور تو ہے کہ انہیں اللہ کے حبیب کے بارے میں یقین تھا کہ بس نظر سے نعوذ باللہ اب یہ محمد مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وہ تو آج تک زندہ ہے. یہ جو فرشتے، یہ جو جنات ہیں جو پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، یہ جنات صرف ایک کام کرتے ہیں. ان کا کام صرف نظر لگانا. یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، یہ تکلیف نہیں دیتے، یہ آگ نہیں لگاتے، یہ حادثے نہیں کرواتے، یہ زخم، یہ خون نہیں چوستے، کچھ بھی نہیں. یہ صرف ہر بندے کو نظر لگاتے ہیں اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں.
انگریز گورا ایول آئی بیڈ آئی نظر کو اتنا مانے اتنا مانے اتنا مانے کہ باپ ہم کیا مانے، اتنا جانے ہم کیا جانے۔ اگر نظر بد کا پتہ کرنا ہے ابکری کی سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں جادوئی لائبریری ہے، اس کو کھولیں، سینکڑوں انگریز کی کتابیں پڑھی ہیں نظر بد کے اوپر، لشکر آتا ہے۔ میرے پاس اس کے ثبوت اور حوالے ہیں مستند کتابوں کے۔ لشکر اٹھتا ہے، اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے لشکر کا، جیسے بعض جنات ان کا رنگ دھوئیں کی طرح ہے، بعض جنات ان کا رنگ شعلے کی طرح ہے، بعض جنات ان کا رنگ سفید ہے، بعض جنات ایسے ہیں ان کا رنگ پیلا ہے، اور وہ لشکر ان کا کام صرف نظر بد لگانا ہے، گھر کو، رزق کو، سواری کو، سوار کو، گاڑی کو، اور دکان مکان، زندگی کا کوئی بھی نظام ہے، بس نظر بد لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ۔ اس دن میں ایک صاحب کہنے لگے، ان کے پیر صاحب تھے، ابھی پچھلے سال فوت، اسی سال فوت ہوئے، عامل تھے، اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے میرے پاس 90% جتنے لوگ مشکلات، مسائل، جادو، جنات، نظر بد اس میں ڈسے ہوئے یا بیماری اور دکھوں میں، ان میں 90% وہ لوگ ہیں جو نظر بد کے مارے اور ڈسے ہوئے ہیں۔ ان کا کام صرف نظر بد ہے۔ سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے، ٹھکانوں میں چلے جائیں گے، گوشوں میں چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے، جیسے نا چھریاں، پورا سال تیز کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، پورا سال اپنی خنجر، اپنی تلواریں، اپنے بھالے، اپنے نیزے پورا سال تیز کرتے رہیں گے۔ اب سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے، اور ایسے جیسے نا، جیسے میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک دم دیوار ہٹے گی، اور وہ ظالم جنہوں نے سارا سال اپنے ہتھیار تیز کیے ایک دم ایسے ٹوٹ پڑیں گے انسانوں، اور انسان نہتا، اور جس کے پاس ہے سورت قریش، اس سے ایسے ڈرے گا۔ اس کو پڑھیں گے تو موجودہ جو سیلاب ہے اللہ اس میں بھی عافیت فرمائے گا۔ سورت قریش 40,000، 70,000، 90,000، اگر اس دوران کوئی وظائف چھوڑنے پڑ جائے چھوڑ دیں، بعد میں پھر اس وظیفوں میں آ جائیں، اور 12 ربیع الاول تک اس پہ ڈٹ جائیں۔ میں نے 1 سوا لاکھ، 3 سوا لاکھ، 5 سوا لاکھ، اتنے سوا لاکھ کرنے ہیں۔ اور اگر فیصلہ کر لیں کہ میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے تسبیح خانہ، اس کے سارے نظام اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہوں، اس کے ساتھ حیرت انگیز اللہ کی مدد، حیرت انگیز اللہ کی مدد، حیرت انگیز اللہ کی مدد، سچی بات ہے، میں وعدہ کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے انشاءاللہ، طوفان سے، سیلاب سے، آفات سے بچا کے دکھائے گی، اور اللہ کی مدد کو چاکتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور صرف آپ نہیں، غور سے سنیے گا، اگر جذبے سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں اور دھیان سے پڑھ لیں، جذبے سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، اگر سورت قریش یقین سے پڑھ لیں، سورت قریش، اللہ پاک اس کے اندر نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے، نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے۔